خیر مقدم ہے ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں سحری کی خصوصی نشریات رمضان رنگ، اور آج کا موضوع بہت بڑا ہے، غزوہ بدر، اس کے اسباب کیا ہیں، اور ساتھ اماں جی پاک کا بھی ذکر خیر کر رہے ہیں، اور گوشہ نعت بھی سجا ہوا ہے۔ ہمیں ہمارے خوبصورت آواز کے اندر جو لوگ یہ نعت پڑھتے ہیں، جو حضور سے پیار کرتے ہیں، ہماری کوشش تھی ان کو ہم یہاں پہ اسپیس دیں، اور ہم کیونکہ حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کا بچے کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور ہمارے ساتھ پیاری بیٹی منتہا ہمارے ساتھ ہے، اس خوش آمدید کہتے ہیں بیٹے آپ کو، اور میں چاہوں گا نعت پاک شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف جاتے ہیں۔ جی بیٹا بسم اللہ کیجئے گا۔ ناظرین کرام، خاص طور پہ آج کے جو ٹاپک ہیں بات کر رہے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی پر، تو رؤوف صاحب میں سوال پوچھنا چاہوں گا، آج کی خواتین جو ہیں، آج کی جو عورت ہیں، آج کی جو لڑکی ہے، ان کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے؟ انور بھائی، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا فرمایا، مولانا صاحب نے فرمایا۔ میں تو ایز معاشرے کے اندر ایز اے کمیونٹی کو جانتا ہوں، میں رورل کو جانتا ہوں، اربن کو جانتا ہوں۔ جیسے ہم میرا سب مولانا کرام سے بھی ریکویسٹ ہوگی، جب ہم ایک تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ کرنی چاہیے سب کو، مگر جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، حضرت اماں عائشہ کا نام آتا ہے، ایک محبت کا نام آتا ہے، ایک میاں بیوی کے اندر ایک محبت کا نام آتا ہے۔ ہم اس کو انکرج نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہم شاید ایک اس علاقے میں تھے، ہم ایک اس ایریے میں تھے، ہندوستان کے اندر تھے، شاید ہم وہ عورت کو ویٹیج نہیں دے پا رہے، وہ محبت ایک مرد، ایک خامد اپنی عورت کو محبت نہیں دے پاتا کہ جو ایک اس کو دینی چاہیے۔ جو ہمیں ایک درس ملتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جس طرح انہوں نے محبت کی اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ جو مولانا اکرام صاحب ہیں، جو سارے لوگ ہیں، جب تبلیغ کریں تو یہ بھی کریں، بالکل اس میں کریں۔ انور بھائی، رولر کے اندر عورت کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی، اس کو ایک نوکر سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی تبلیغ کو تھوڑا سا جیسے آپ نے کی ہے، اس کے اوپر پروگرام اور کریں لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہ کہنا ہے کہ شعور نہیں ہے رورل ایریا میں، اربن میں تو ہیں۔ اسی حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کروں۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو، اسی ٹاپک کے ہم جو لے کے چل رہے ہیں، تو آج کی خواتین کو کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسے اپنی زندگی چینج کرنی چاہیے؟ بہت سادہ سی بات ہے، وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی سی بات ہے۔ عربوں کے معاشرے کے اندر بھی ہماری طرح اہل پردہ، اہل خاندان جو تھیں خواتین، ان کے نام لینے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ معاشرہ جہاں پر عورت کا نام لے کر اس کے ساتھ کوئی خوبی منسوب کرنا بہت دیر تک تمسخر کا ذریعہ بنتی تھی، اس گھٹن زدہ معاشرے کے اندر، کثافت زدہ معاشرے کے اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ اصحاب میں بیٹھ کر اپنی پاکیزہ ازواج مطہرات کی خوبیاں ان کے نام لے کر بیان کیے، اور جس زوجہ مبارکہ کا بھی ذکر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کے اندر ایک خاص طرح کی انسیت اور التفات نظر آتا تھا۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو ہی دیکھیے نا کہ آپ کا مقام اور منصب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خواتین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نسبت سے جتنی احادیث امت کو ملی ہیں، کسی ایک خاتون جس کی نسبت سے سب سے زیادہ حضور کا ذکر امت تک پہنچا، جس کی زبان عطر سے حضور کا احوال لوگوں کے حافظے کا حصہ بنا، وہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خواتین میں آپ کا یہ شرف ہے، اس سے ایک درجہ آگے جا کے عورتوں کے بارے میں جتنا دین امت کو ملا، اس کا 3/4 حصہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان عطر سے لوگوں تک پہنچا۔ تو میرے کریم رسول نے کس اعلیٰ عرفہ انداز میں ان کی تربیت کی ہوگی، کیسا ان کا ذوق جو ہے اسے ڈیولپ کیا ہوگا کہ جو رہتی دنیا کے سارے لوگوں کے لیے گویا ایک سرچشمہ ہدایت اور صدقہ جاریہ بن گیا۔ ساتھ ساتھ میں پیر صاحب کی طرف آؤں گا۔ پیر صاحب، علمین اکیڈمی کی ہم بات کرتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ ڈس ہارڈ ہوئے، آپ نے کہا نہیں یار میں بڑا مشکل ہو گیا ہے، کوئی ایسا موقع جو آپ کو یاد آتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں یا غم زدہ ہو جاتے ہیں؟ انسان ہے، سرکل آف لائف ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، کئی دفعہ جیب میں پیسہ کوئی نہیں، بینک میں پیسہ کوئی نہیں، گھر میں پیسہ کوئی نہیں، اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ کوئی ایسا دوست باقی نہیں بچا جس سے میں قرضہ لے لوں، کیونکہ کسی دوست کو میں نے چھوڑا نہیں تھا کہ جس سے میں نے قرضہ نہ لیا ہو، اور جو زیادہ پیسے لینے والے دوست تھے یعنی کہ ان سے بندہ قرض مانگ ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ جیسے بے تکلف جو دوست احباب ہوتے ہیں ان سے بندہ کہہ سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں، کئی دفعہ گاڑی چلتی بھی بند ہو گئی، دوستوں سے کہا کہ یار تھوڑا سا پیٹرول لے کے بھیجو، اس طرح بھی کئی دفعہ ہوا ہے، لیکن یہ طے کیا ہے کہ یہ سفر ہے، ہمارا کام گھر سے نکلنا ہے۔ اچھا پیر صاحب، ایک بہت بڑی کامیابی علمین اکیڈمی کے لیے کہ ماشاءاللہ 14 آپ کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ پاس کر گئے ایگزام، تو میں چاہتا ہوں ان کے نام بھی آ جائیں اسکرین پہ، تصاویر ہوں، کیونکہ فخر کی بات ہے،
اور سب سے بڑی بات ان کی کامیابی تو اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے، الامین اکیڈمی کی کامیابی، تو میں کہتا ہوں ہم بھی آپ کے شریک سفر ہیں، ذرا ان کے نام اگر لے لیے جائیں تو کیا خوب ہو جائے گا جی۔ طبیب صاحب ظاہر ہے ہم سارا جو محنت کرتا ہے ماں باپ والدین اساتذہ، وہ جب بچے پاس ہوتے ہیں تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تو آج ماشاءاللہ جو 43 سیٹ آئی ہیں جن کی ایلوکیشن ہوئی ہے، تو پچھلے سال 70 پلس تھی 71، تو جن میں ایلوکیشن پچھلے سال ہوئی تھی 61 تھی، ہمارے پچھلے 18 بچے تھے، 29% ہمارا تناسب تھا مارکیٹ میں۔ اس دفعہ 43 بچوں کی ایلوکیشن ہوئی ہے، تو 14 بچے ہیں، تو 33% ہمارا تناسب اس وقت بنتا ہے، تو ہم نے خود اپنے ریکارڈ توڑا جو پچھلے سال تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اگر تصویریں دکھا سکیں تو ہمارا جو پاکستان میں پنجاب میں دوسرے نمبر پہ ہیں یاسر کبیر صاحب، یہ ناروال سے ہیں، آصفہ سلیم صاحبہ یہ لاہور سے ہیں، عطیہ فاطمہ صاحبہ یہ فیصل آباد سے ہیں، محمد نعمان مجید صاحب یہ وہاڑی سے ہیں، آسیہ منیر صاحبہ اٹک سے ہیں، رابعہ الطاف صاحبہ فیصل آباد سے ہیں، موصب سعید صاحب قصور سے ہیں، ندا جنید صاحب لاہور سے ہیں، خوشیبہ حسین لاہور سے ہیں، محمد اسد اللہ گوندر صاحب گجرانوالہ سے ہیں، محمد اقبال چنیوٹ سے ہیں، سردار سعود جاوید صاحب لاہور سے ہیں، طلحہ رفیق صاحب خوشاب سے ہیں، اور تفصل نئی منڈی بہاؤالدین سے ہیں۔ یہ وہ ہمارے ہیرے اور پھول ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی، اور میں یہاں اگر ان لوگوں کا ذکر نہ کروں کہ جنہوں نے دن رات ان بچوں کو تیار کیا، مجیب الرحمان شامی صاحب اور ہمارے چیف پیٹرن ہیں سہیل وڈائے صاحب ہمارے پیٹرن ہیں، تو ان دو بزرگوں کی بڑی شفقت ہمیں حاصل ہے۔ اس کے بعد ہمارے اپنا PPSC کے جو ایکس چیئرمین 2 دفعہ رہ چکے عبدالرؤف صاحب، ان کے بھائی فوت ہو گئے، بھائی ICU میں ایڈمٹ تھے، لیکن ہمارے بچوں کو وہ ٹائم دیتے تھے، موک انٹرویو کی تیاری کرواتے تھے۔ عدنان طارق صاحب ہیں ہمارے پاس، عدنان عاطف صاحب ہیں، رب نواز صاحب ہیں، ضیاء اللہ صاحب ہیں، سدرہ ستار صاحبہ تھیں، نرجش خاتون صاحبہ تھیں، فائزہ انور صاحبہ، اس طرح کے اور کئی نام ہیں ماشاءاللہ جو جنہوں نے دن رات ہمارے ان بچوں کو محنت کرائی۔ طارق محمود جوید صاحب، اور بھی کئی ایسے نام ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو اس وقت ہمارا جو پینل انٹرویو تھا ان بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، وہ بھی ہائی لیول کا تھا۔ یہاں پہ ماشاءاللہ میں عباد نثار صاحب جو ہمارے DIG ہیں، ان کا میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ ہمارے شعیب میر صاحب ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے فرسٹ کزن ہیں، انہوں نے ہمارے ان بچوں کو فی سبیل اللہ سروسز کیا کہہ لیں۔ جی بہت شکریہ پیر صاحب، آپ کا آصف مانو کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے محفل سے رخصت لیں گے کہ ملاقات ہوگی آپ سے کل نعت کے سائے میں رخصت لیں گے سیف قاسمی کی آواز میں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نگہبان۔